السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہوگا۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کو لے کر۔ سورہ جن آیت 15 سے لے کر انشاءاللہ 19 تک کی تلاوت کریں گے، اور اس میں جو قواعد و صفات ہیں اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر ہمارے ویڈیوز پر آپ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو ہے اس کو پریس کر دیں، تاکہ ہمارے آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے ہم لوگ قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اب اس میں جو قواعد و صفات ہیں انشاءاللہ اس کو بتا رہے ہیں، دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، میم مشدد، میم مشدد اس میم کو بولتے ہیں جس میم پر تشدید ہو۔ میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے، غنہ ناک سے ہوتا ہے، چھپا کر نہیں، غنہ کریں گے بس ناک میں آواز کو لے جائیں گے ایک الف کی مقدار۔ کیسے؟ وَأَمْ الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے قاف ہے، اس لیے یہاں لام پڑھی جا رہی ہے۔ قاسطون، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ، فَكَا، نو واو مدہ ہے، کا الف مدہ ہے، دونوں جگہ ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لِجَهَنَّمَ، نون مشدد ہے، اس طرح میم مشدد اور نون مشدد یہ دونوں جگہ غنہ ہوگا۔ حَطَبًا، طا کو موٹا پڑھیں گے اور دو زبر کی تنوین پر، یہ دو زبر وقف کی صورت میں جو ہے نا ایک زبر باقی رہے گی، یہ دو زبر جو ہے ایک زبر دو زبر، تو ایک زبر ختم ہو جائے گی اور ایک زبر باقی رہے گی، تو جو باقی رہے گی تو ایک زبر جو ختم ہونے والی رہے گی اس کے قائم مقام الف کو پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی۔ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور اگر حَطَبًا کو وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، تو یہ ادغام مع الغنہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ قاعدہ ہے کہ نون ساکن اس نون کو بولتے ہیں جس کے اوپر جزم ہو، جیسے یہاں نون ہے، یہ نون ساکن بولیں گے اس کو، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو بولتے ہیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے چار حرف کون کون ہے؟ یا، واو، میم اور نون۔ کون کون؟ یا، واو اور میم نون میں سے کوئی بھی حرف آئے، یا واو میم اور نون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ ہوگا۔ جیسے حطبا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا،
اور اسی کے بعد دیکھیے نون ساکن کے بعد قاعدہ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے، جیسے ادغام مع غنہ کے 4 حرف ہیں تو بلا غنہ کے 2 حرف ہیں لام اور را، تو یہاں لام ہے۔ قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا، منہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ علی الطریقہ، علی الطریقہ، اور الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے طا ہے تو یہاں لام نہیں پڑھی جائے گی، اس لام کو طا میں ملائیں گے۔ علی الطریقہ، را کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لَأَسْقَيْنَاهُمْ، قاف کو موٹا پڑھیں گے، طا کو موٹا پڑھیں گے۔ یہاں یا ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو یا لین، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے، اور کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لَأَسْقَيْنَاهُمْ، میم ساکن کے بعد یہ میم ساکن، میم ساکن اس میم کو بولتے ہیں جس میم کے اوپر جزم ہو۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، جس کو ادغام شفوی بولتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ ہم یہی غنہ ہے، اور یہ ما جو ہے اس کے بعد حمزہ ہے، مد متصل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے، اس میں طول ہے، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور نون ساکن یا تنوین کے بعد ان جو ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے غین ہے تو یہاں اظہار حلقی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے غدقن سے غدقا۔ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، اور اگر غدقن کو لِنَفْتِنَهُم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہ ادغام بلا غنہ ہو جائے گا۔ قاعدہ وہی تنوین کے بعد، قاعدہ وہی کہ تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف لام اور را میں سے یہاں لام ہے تو یہاں اظہار کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، اور وقف کی صورت میں ہا کے نیچے جو زیر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یعرض، را کو باریک اور ضاد کو موٹا، کیوں؟ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، خص ضغط قض، جن کا مجموعہ ہے۔ عن ذکر ربہ، کیا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ذال ہے، اس لیے اس میں اخفاء حقیقی ہوگا، اس کو ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ ذکری، پہلی والی را کے نیچے زیر ہے تو باریک ہوگی اور دوسری والی را پر ہوگی، کھڑی زیر قائم مقام الف مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یسلکہ عذابا، عذا الف مدہ، الف سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے، اور 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے صاد ہے، اس میں اخفاء حقیقی ہوگا، ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے اور صاد کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ صعدا، 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے صعدن سے صعدا۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ وَأَن، نون مشدد، نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے۔ نل مساجد، الف لام کے بعد میم آ رہی ہے، الف لام کے بعد میم ہے، یعنی حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو یہ لام پڑھیں گے۔
وَأَنَّ الْمَسَا کڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. للہ بتایا تھا کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک ہوگا. فلا الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ. تدعو دال پر قلقلہ. یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جب ان پر جزم ہو تو وہاں قلقلہ ہوتا ہے، چاہے کلمے کے درمیان یا کلمے کے آخر میں یا وقف کی صورت میں یا وصل کی صورت میں یا وصل کی صورت میں ہو رہی. فلا تدعو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ. مع اللہ کے لام سے پہلے یا ان کے اوپر زبر ہے تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا. احدا 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف لائیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے احدن سے احدا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ. وَأَنَّ نون مشدد اس میں غنہ ہوگا الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ہو وَأَنَّهُ لَمَّا میم مشدد غنہ ہوگا اور الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے الف مدہ. قا الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ. عبد اللہ با پر قلقلہ کیونکہ یہ حروف قلقلہ کی 5 حرفوں میں سے ہے اور اوپر جزم ہے. حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہونا ضروری نہیں، اس پر جزم بھی ہونا چاہیے. قاف طا با جیم دال، جب ان 5 حرفوں پر جزم ہوگا تبھی قلقلہ ہوگا، اور اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو تو اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے. عبد اللہ قرا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یدعو دال پر قلقلہ، یہاں بھی واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اور وقف کی صورت میں ہا کے اوپر جو پیش ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہاں مد عارض وقفی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وقف رکنے کی صورت میں ٹھیک ہے اس کو ہم کھینچ سکتے ہیں. کس طرح؟ یدعو، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اور ہا کو جو ہم عارضی طور پر رک رہے ہیں اس پر، یہ زیادہ تر یہ ترتیل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ. كَادُوا يَكُونُونَ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَادًا. یدعوہ جب ملائیں گے، جب اس کو ہا کو پر پیش ہے اس کو پڑھیں گے تو یہ صرف واو مدہ رہ جائیں گے. کادو واو مدہ، کا الف مدہ. یکونو دونوں جگہ واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. علی یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین اس کو نرم آواز کے جلدی ادا کریں گے. لیبا دا 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف لائیں گے یعنی پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے لیبا دن سے لیبا دا. اب ہم لوگ ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَادًا.